تقریباً 30% پلس ہمارے جو ممبرس ہیں انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس پاکستان کے جو ممبرس ہیں دے آر ورکنگ آؤٹ سائڈ آف پاکستان. اور مڈل ایسٹ میں KSA اگین از اے ویری بگ مارکیٹ. UAE, دبئی, قطر, یہاں پہ ہمارا ایک فٹ پرنٹ ہے ممبرس کا. دی ادر سائڈ از دی یورپ سائڈ, جس میں UK اگین از اے بگر مارکیٹ, جہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں. بہت سارے چیلنجز پہ بات ہوئی, بہت ساری اپرچونیٹیز پہ بات ہوئی, پروفیشن میں کیا ڈیولپمنٹس ہیں, کیا آڈیٹنگ میں ہو رہا ہے, کیا ایڈوائزری میں ہو رہا ہے, اور پھر جو ہمارے ممبرز وہاں پہ اب جاب کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں, کیا چیلنجز ہیں, جو آلریڈی موجود ہیں ان کے لیے کیا چیلنجز ہیں, کیا اپرچونیٹیز ہیں. تو اس کو لے کے ذرا آج ہم نے سوچا کہ بیٹھتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں. آج سے 5 سال پہلے جب میں واپس مڈل ایسٹ آ رہا تھا تو میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ ہاؤ ڈو آئی کمیونیکیٹ ویل ود اے مارکیٹ دیٹ از پریڈومیننٹلی انگلش سم واٹ عربک. کی پوزیشنز ہیں ان پہ پاکستانی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو 90% لوگ ہیں, پھر اس کے بعد کہیں انڈینس کی یا دوسری نیشنلٹیز کی باری آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. My name is Rana Usman. I'm a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan. آپ میری ویڈیوز جو ریسنٹلی ہم ریلیز کر رہے ہیں دیکھ رہے ہوں گے. ہم نے ایک بالکل ڈفرینٹ آئیڈیا لیا جس میں ہم نے بیٹھک کا ایک کانسیپٹ دیا. تو ابھی تک ہم بیٹھک کے سلسلے میں بھی 2 سیٹنگز کر چکے ہیں, وہ یقیناً آپ نے دیکھی ہوں گی. اس سارے کا جو فیڈ بیک آیا اور جو رسپانس آپ لوگوں نے دیا, اوور ویلمنگ رسپانس ماشاء اللہ, اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں. اور آج ہم نے سوچا کہ ایک اور بڑا ہی ریلیونٹ ہمارے پروفیشن سے ایک سلسلہ ہے جو ہمارے اوورسیز ممبرز ہیں ان کے کانٹیکس میں. تقریباً 30% پلس ہمارے جو ممبرز ہیں, ممبرز آف ICAP انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس پاکستان کے جو ممبرز ہیں دے آر ورکنگ آؤٹ سائڈ آف پاکستان. اور ڈیولپڈ مارکیٹ میں بھی ہیں, انڈر ڈیولپ مارکیٹ میں بھی ہیں, ڈیولپنگ مارکیٹس میں بھی ہیں, اینڈ دے آر ماشاء اللہ ڈوئنگ ونڈرس. تو اگر میں ان کو کیٹیگرائز کروں تو مجھے نظر آتا ہے کہ ایک بڑی مارکیٹ جو ہے وہ مڈل ایسٹ ہے, اور مڈل ایسٹ میں KSA اگین از اے ویری بگ مارکیٹ. UAE, دبئی, قطر, یہاں پہ ہمارا ایک فٹ پرنٹ ہے ممبرس کا. دی ادر سائڈ از دی یورپ سائڈ, جس میں UK اگین از اے بگر مارکیٹ, جہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ممبر جو سرو کر رہے ہیں. اور اس میں ایک مکس ہے, گڈ مکس. ہمارے بہت سینئر لوگ بھی ہیں جو بہت ارلی ڈیز میں کوالیفائی کر کے وہاں چلے گئے, مڈل ایج کے لوگ بھی ہیں, اور ابھی ینگسٹرس کا بھی ایک بڑا ٹرینڈ ہے جو ان مارکیٹس میں جا رہا ہے اور اپنی جگہ بنا رہا ہے. تو ان کے ساتھ جب میں خود بھی وزٹ کرتا ہوں, UK کافی فریکوینٹلی میرا وزٹ ہوتا ہے, مڈل ایسٹ پہ بھی میں KSA ریسنٹلی ہو کے آیا ہوں. UAE میں بھی جب CFO کانفرنس ہوئی تھی تو ایک وزٹ ہوا. وہاں پہ جو ہماری اپنی ایلومنائی ہے فارم کی, ان سے بھی انٹریکشن ہوتا ہے, اور ادر دین ایلومنائی جنرل پروفیشن کے لوگوں سے بھی ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں, بہت سارے چیلنجز پہ بات ہوئی, بہت ساری اپرچونیٹیز پہ بات ہوئی. تو میں نے سوچا کہ چلیں اس دفعہ کی جو بیٹھک ہے وہ ہم اس دفعہ جو اوورسیز ممبرس کے معاملات ہیں ان کو لے کے تو بناتے ہیں. تو میری گڈ لک یہ کہہ لیں, آئی ایم فارچونیٹ ٹو ہیو 2 prominent members of these 2 markets. One is KSA, Middle East and KSA basically. اسد اسماعیل, میرے خیال آپ بھی بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہوں گے. انہوں نے ہمارے ساتھ یہاں پاکستان میں بھی کام کیا, میرے ساتھ کافی عرصہ انہوں نے کام کیا, اور اس وقت وہ KSA مارکیٹ میں ون آف دا بگ فورس میں سرو کر رہے ہیں, اور پارٹنر لیول کی ماشاء اللہ ان کی پوزیشن ہے. تو ہی از لوکنگ ایٹ دی پروفیشن فرام اے ویری ڈفرینٹ اینگل, اور ان کے ساتھ لوگوں کا انٹریکشن بھی ہوتا ہے. ابھی میں جب KSA سے ہو کے آیا ہوں تو وہاں ان کی جو ہمارے ICAP کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ اسد کا بہت اچھا انٹریکشن ہے. پھر اس کے بعد جو ادر دین ہماری فرم کے جو ایلومنائی ہے, پروفیشن ہے, ان کے ساتھ بھی ایک اچھا انٹریکشن ہے. تو ہی از ویری کرنٹ آن دا ڈیولپمنٹس جو اس وقت پروفیشن میں KSA میں چل رہا ہے, مڈل ایسٹ میں چل رہا ہے. ہمارے ممبرس کو کیا چیلنجز آ رہے ہیں, ان کو کس طرح سے ریڈی ہو کے وہاں جانا چاہیے, اور وہ کیسے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. تو دس از سم تھنگ جو کہ اسد سے ہم آج گپ شپ لگائیں گے. دوسری جو آئی ایم فارچونیٹ ٹو ہیو ود می بلال ذوالفقار. بلال بھی ہماری فرم کے ایلومنائی ہیں بیسیکلی, اور پچھلے 3 سال سے ہی از ان UK. تو UK جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اور ایسی مارکیٹ ہے کہ جہاں کے بہت سارے کوالیفائڈ لوگ ہمارے پاس بھی ہیں, اور ہمارے بہت سارے کوالیفائڈ سینئر اور مڈل ایج اور ینگ ایج کے UK میں بھی موجود ہیں. تو جو بلال کا انسائٹ ہے
کہ یو کے مارکیٹ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, کیا ڈیولپمنٹ چل رہی ہیں. بلال از آلسو ورکنگ ود ون آف دا بگ فور, بلکہ میں اس کی فرم کا تو نام بھی بتا دیتا ہوں, ڈیلائٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو وہاں ان کا جو اس وقت سچویشن ہے کہ پروفیشن میں کیا ڈیولپمنٹس ہیں, کیا آڈیٹنگ میں ہو رہا ہے, کیا ایڈوائزری میں ہو رہا ہے, اور پھر جو ہمارے ممبرز وہاں پہ اب جاب کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں, کیا چیلنجز ہیں, جو آلریڈی موجود ہیں ان کے لیے کیا چیلنجز ہیں, کیا اپرچونیٹیز ہیں. تو اس کو لے کے ذرا آج ہم نے سوچا کہ بیٹھتے ہیں اور گپ شپ لگاتے ہیں. تو میرا خیال ہے مسعد آپ سے شروع کرتے ہیں, آپ آن لائن ہیں ہمارے ساتھ, ہوپ فلی یو کین ہیئر اس. اور جو میں نے ابھی تھوڑی اوپننگ کی ہے اس میں بھی جو آج کی ایک سیٹنگ ہے اس کی جو پرپز ہے بیسیکلی اس کو میں ایک حد تک ایکسپلین کر پایا ہوں گا ہوپ فلی. تو اوور ٹو یو ٹیکنگ دیز پوائنٹس, اور پھر جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم آپ سے اسپیسیفک کویشچنس بھی کر لیں گے اور آپ سے بات چیت بھی کر لیں گے. تو پلیز ذرا اپنا ویو دیجیے گا ان سارے ایریاز پہ, سو دیٹ ٹو ٹیک آن دا ڈسکشن فردر. Thank you, Ran sir. Thank you for giving me this opportunity and bringing me into this conversation. تھوڑا سر انٹروڈکشن سے اسٹارٹ کرتا ہوں کہ I qualified and became a member in 2006 اور پچھلے 18 سال میں تقریباً 13.5 سال پاکستان سے باہر گزرے, in the some in the European market, some in the GCC, اور predominantly with big four firms. تو سر پروفیشن کو, اس کی پیکولیرٹیز کو, چیلنجز کو بڑا کلوزلی دیکھا. جب آپ لوگوں سے, آپ میرے استاد بھی رہے ہیں, جب آپ لوگوں سے سیکھ کے پڑھ کے برانڈ کی ایکنالجمنٹ کو بھی دیکھا, اور اب جو اس میں چیلنجز آ رہے ہیں اوور دا پاسٹ ڈیکیڈ ہمارے ممبرس کو, ہمیں ان کو بھی ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملا. تو what I'll try to do is maybe give you a high level summary, جس طرح میں دیکھ رہا ہوں چیلنجز کو, اپرچونیٹیز کو, اور اس کے بعد پھر آپ جس طرح جائیں گے we can zoom into more specific constructs. So sir, as our world is changing, our profession is changing day in day out. آج سے 5 سال پہلے جب میں واپس مڈل ایسٹ آ رہا تھا تو میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ how do I communicate well with a market that is predominantly English, somewhat Arabic, and what are the notions that I need to focus on, what are the peculiarities, capabilities, skills I need to focus on. Communicate کیسے کروں. آج چیٹ جی پی ٹی اور اس طرح کی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ ان چیلنجز کو بہت سمپلیفائی کر دیتی ہیں, مگر سائملٹینیسلی ادر چیلنجز کریٹ کر رہی ہیں ہمارے لیے. تو اس ساری ایوولوشن کے ساتھ وہ بے شک ٹیکنالوجی کی ہے, وہ ہمارے پروفیشن کی ہے, وہ ہمارے آڈٹ یا انڈسٹری میں امپلائیز کی ہے. اس کے ساتھ اپڈیٹ رہنا, اپنے آپ کو اپ اسکل کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. آج I'm in leadership role in one of the big four in the audit and insurance practice, and I would be spending about 7 to 8 hours a week dedicatedly اپنے آپ کو upskilling کے لیے, نئے نالج کو گیدر کرنے کے لیے یا اس کو پریکٹس کرنے کے لیے. And that is one thing I have learned over the past 5 years, کہ continuous improvement, continuous learning is extremely important, whether you are a new member coming into the profession or you're a very senior member. میں اپنے آپ کو بھی سینئر ممبر تو نہیں کہوں گا, جب آپ جیسے سینئرز ہمارے ساتھ ہیں تو I'll say I'm somewhere in the middle. اور یہ نہیں ہے سر کہ کوئی نئی اسکلس وغیرہ چاہیے, ہماری انوائرمنٹ اتنی ڈائنامک ہو گئی ہے, اتنی ریپڈلی ایوالو کر رہی ہے کہ یو نیڈ ٹو کیپ اپ ود دا pace of change happening. Or lastly, let me just maybe say, I'll compare and contrast it to the about 8.5 years I spent again with Big Fours in UK and Ireland market.
Although it was a developed market, but इतना rapid pace of change नहीं था, इतनी markets में dynamic activities नहीं थी. Hence, I could spend maybe about a week or 2 weeks of training, learning, formal, informal, and that would keep me abreast of what was happening. आज pace of change बहुत है. आपको अपने आप को अपस्किल करने की रिक्वायरमेंट बहुत है, और हमें अपॉर्चुनिटीज वाइडली अवेलेबल हैं इवन पाकिस्तान में. तो मेरा यही होगा कि सर, एज अ मेंबर, इफ यू वांट टू अवेल द अपॉर्चुनिटीज इन द मिडिल ईस्ट, बेस्ट keep on upskilling yourself. Do have a understanding of what is happening in the market, and keep on updating yourself. अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर हम बात को आगे बढ़ाएं, जो मेजर चीज़ नज़र आ रही है, लाइक एक तो है ना कि जो हमारा एक बेसिक कंटेंट रहा है ट्रेनिंग का भी, और जो सिलेबस हम बेसिकली अपने टू बी मेंबर्स को स्टडी करवाते हैं, तो अभी तक तो वो लगता यही है कि वो जो सिलेबस है और जो ट्रेनिंग कंटेंट है वो भी इवॉल्व हो रहा है साथ साथ ना, और जो दुनिया में चेंजेस आ रही हैं डेफिनेटली हम उसके मुताबिक अपने बच्चों को ट्रेन भी कर रहे हैं और उसके बाद साथ साथ पढ़ा भी रहे हैं. अच्छा, इसके साथ रखते हुए जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ विद द डेवलपमेंट्स यू आर रेफरिंग, डू यू थिंक कि हमारा ये क्लेम जेन्युइन है कि हम टेक्नोलॉजी में भी एक हद तक बच्चे को प्रोफिशिएंट कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन में भी कर रहे हैं, उसके बाद एथिकल जो हमारी वैल्यूज़ हैं उसमें भी उसकी एक प्रोफिशिएंसी डेवलप कर रहे हैं? इज़ दैट ओके, और डू वी नीड टू डू समथिंग? और ख़ास तौर पे जो ये बच्चा अब इस वक्त क्वालिफाई करके आपके पास आ गया वहाँ पे ना, अब वो क्या ऐसा डिफरेंट करेगा, या कोई बड़ा गैप है जो उसको करना पड़ेगा टू सेटल इन दैट मार्केट? या जो मैं अक्सर बड़ा पॉजिटिवली क्लेम करता रहता हूँ हर जगह पे कि जी हम एक रेडीमेड प्रोडक्ट आपको देते हैं, ठीक है, वो जब उस मार्केट में जाएगी वहाँ की कुछ चीज़ें उसको थोड़ी बहुत करनी पड़ेंगी, वो कर लेगा, बट कोई बहुत सिग्निफिकेंट गैप नहीं है जो कि ये चैलेंज पोज करे टू आवर मेंबर्स के यार वो तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इन मार्केट्स में वो सेटल नहीं हो सकते. क्योंकि मैंने अभी जिस आपके साथ अभी मिल के गया हूँ पिछले दिनों, तो वहाँ जो KSA में ख़ास तौर पे मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जो पाकिस्तानी अकाउंटेंट है उसकी एक ब्रांड वैल्यू है, और जो आपकी वहाँ लिस्टेड एंटिटीज़ हैं जितनी उसमें जो की पोजीशंस हैं उन पे पाकिस्तानी चार्ट अकाउंटेंट्स को 90% लोग हैं, फिर उसके बाद कई इंडियंस की या दूसरी नेशनलिटीज़ की बारी आती है. तो इज़ दिस बिकॉज ऑफ व्हाट वी आर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, या वो वहाँ जाके कुछ स्पेशल अलग से किया है उन्होंने और उनको उसके बाद वो इस काबिल हुए? Sir, I think so. It's a aggregation of a number of factors. कुछ ये है कि और गुड लक कि जो टू मार्केट्स इन GCC इन पर्टिकुलर, जो इनिशियल हमारे सीनियर मेंबर्स यहाँ पे आए, KSA एंड UAE, particularly Dubai, they were like really strong personally, professionally, and then they struggled a lot, but then they were able to mentor, coach the new members coming in. मेरा अपना मिडिल ईस्ट में आना would not have been that successful as it was without the significant contributions to my settlement growth from other senior members. Without naming specific people, I can pick out very easily about 3 ICAP members and 1 leader from our CPA Lebanon. He is CPA Lebanon, but ये 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरी पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया. और ये वो हैं, जब ये लोग यहाँ पे आए थे तो देयर वाज नो बैकग्राउंड. सो फर्स्ट थिंग सर, जो सक्सेस है आपको नजर आ रही है हमारे सीनियर्स के एफर्ट्स हैं, जिसका हम कह रहे हैं उन्होंने यू आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ माय सीनियर्स. दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू परफॉर्म, अदरवाइज इट वुड हैव मच मोर ऑफ अ चैलेंज. और आज मुझे या मेरे साथ के लोगों को, अपने जूनियर्स को
جو ہمارے جونیئر ممبرز آ رہے ہیں ان کو اس طرح سپورٹ کرنا ہے which we try to in all fairness but more effort is needed to help and coach our junior members when they come in. Number one. Number two, sir, آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ the ready-made product that we are creating or generating rather I would say in Pakistan, how does that stack up against the competitors that we are getting out of other developed markets, maybe European, maybe uh, Middle Eastern, Indian, Sri Lankan, all of that. So, sir, for sure we have a very, very strong brand presence even within the firm. آج بھی ہم نے about 3 months back we needed to recruit a very specific resource with IFRS 17 insurance background, and we ended up recruiting one of your recent qualified trainees. Yeah. I referred him, and the reason why I did that was twofold. One, I knew that he had been coached under your personal presence. He was working on your client. Hence, I knew کہ اسے ایک اچھے سینئر ممبر کی کوچنگ گائیڈنس مینٹرشپ ملی ہے اینڈ دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. آئی کینٹ اسٹریس اٹ انف کہ the positive attributes that places on that person's personality, business chemistry, that was one. Second was اس نے ایک اچھی انوائرمنٹ پہ اچھے کلائنٹس پہ کام کیا. That adds to the positive technical capabilities. تو یہ دو چیزیں میری بڑی امپورٹنٹ تھیں when I was recruiting a junior member. Now, اگر میں اس کو سر انہانس کروں, جب ہم کوئی جونیئر ممبر ریکروٹ کر رہے ہوتے ہیں in a big four, we look for what? Technical skill set, but that is only about 25-30% of the equation. What is the balance 70%? Leadership skills. So for me, him being trained with you was a very strong positive. Then communication skills. How was this chap able to communicate, get the message across? Because ہم جس environment میں deal کریں گے پاکستان سے باہر, وہاں پہ Urdu will not be the first Yes. communication channel. Yes. Maybe it would be in order of priority, it would be third or fourth. So you need to be really confident, able to explain, able to understand the body language of the person you're talking to. So communication skill. Third is having a strategic perspective. آپ کو کئی جگہ پہ اپنے آپ کو ری لرن کرنی پڑتی ہیں بہت چیزیں. The way you operate in a particular environment is very strongly influenced by اس environment کی اپنی peculiarities. وہ پاکستان سے ڈفرینٹ ہے. تو جو پروڈکٹ ہمیں سر آ رہی ہے it has certain strong attributes, but کچھ چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. One of them, میں نے آپ کی پچھلی بیٹھک بھی دیکھی تھی, that is communication skills. Unfortunately, جو ہمارا جونیئر ممبر آ رہا ہے اس کو شاید وہ اپرچونیٹیز اب اتنی کلوزلی اپنے سینئر پارٹنرس کے ساتھ کام کرنے کا موقع کئی دفعہ نہیں ملتا کہ وہ ایٹریبیوٹس کو اپنے اندر ڈیولپ کر پائے. تو ایکٹیو کام کی ضرورت ہے تھوڑی سی. دوسرا, ڈیولپنگ اے اسٹریٹجک پرسپیکٹو. دس از ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ. اس کے there is no other way you develop it. تو یہ دو چیزیں سر اگر ہمارے لڑکے کام کریں, I think so ہمارے ممبرس, تو it will add positively. تو بیسیکلی اگر میں آپ کی سائڈ سے اس کو آج کے سیشن کو کنکلوڈ کروں اور سمرائز کروں پوائنٹس کو, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا پروڈکٹ جو ہے ابھی بھی ان ڈیمانڈ ہے کانٹینٹ وائز. ٹھیک ہے, ٹریننگ اور اس کا جو سلیبس ہے, بیسیکلی جو کرنٹ ڈیولپمنٹس ہیں ان کے ساتھ اور جو آپ کے ٹیکنیکل اور ایتھیکل سٹینڈرڈس ہیں ان کو لے کے آپ ابھی بھی ایک اچھی پوزیشن مینٹین کرتے ہیں. صرف یہ ہے کہ اس کو کنورٹنگ دیٹ انٹو اے سیلیبل پروڈکٹ, یو نیڈ ٹو ہیو گڈ کمیونیکیشن اسکلس, یو نیڈ ٹو ہیو اڈاپٹیبلٹی, رائٹ, اینڈ اسٹریٹجیکل تھنکنگ بیسیکلی. کیونکہ جب آپ ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں جائیں گے تو اس انوائرمنٹ کے جو چیلنجز ہیں آپ کو ان کے مطابق اپنے آپ کو پلان آؤٹ کرنا پڑے گا, آف کورس. ٹھیک ہے, اگر یہ چیز ہو, اور پھر ٹو فائنڈ اے جاب ان دیٹ مارکیٹ, primarily KSA,
اینڈ ٹو اے گریٹر ایکسٹینٹ ان UAE آلسو. آپ کو وہاں پہ کنیکٹیوٹی جو ہے نیٹ ورکنگ بیسیکلی اس کی سپورٹ ریکوائرڈ ہوگی. اور وہ ویسے تو خیر میں ابھی بھی جس آپ کے ساتھ 10 دن گزار کے آیا ہوں میں تو آئی ہیو سین دیٹ کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو کافی سپورٹ کرتے ہیں وہاں پہ. لیکن جو بھی انٹینڈنٹ ٹریولر ہو ٹو دیٹ مارکیٹ تو وہ ایک اپنی کنیکٹیوٹی کو یہاں سے لے کے جائے, اور اس کے ساتھ اگر وہ وہاں پہ موو کرے گا تو he'll have better opportunity, not even finding the job, rather growing in the future also. Thank you very much Asad for your time, and inshallah we'll stay in touch. اور مزید اگر ہم بیٹھکس کریں گے اوورسیز کے اوپر تو I would request you again, اور بلکہ ہم ہو سکتا ہے کوئی جو ہمارے وہاں اور ایسے سینئر لوگ جو کہ آپ کا بھی میں نے خیر اس میں بہت زیادہ ایکٹیو رول دیکھا ہے کہ یو آر گڈ ایٹ کنیکٹیوٹی. آپ کا ڈنر بہت اچھا تھا جو آپ نے ہمیں کروایا, اور اس میں دا پیپل آئی ہیو میٹ بیسیکلی دیٹ ریفلیکٹس کہ یو آر I mean keen to maintain those contacts and connectivity, and definitely وہ کنیکٹیوٹی آپ کے لیے بھی ہیلپ فل ہے, اور جو یہاں سے لوگ وہاں آ کے آپ کی سپورٹ چاہیں تو ان کے لیے بھی ایک اچھی سپورٹ ہو سکتی ہے. تو ود دیٹ تھینک یو ویری مچ یار, انشاءاللہ لک فارورڈ ٹو سی یو اگین. اسی ڈسکشن کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں, UK مارکیٹ کی طرف چلتے ہیں. ویسے تو آپ کا بھی آئرلینڈ کا اور یورپ کا کافی ایکسپیرینس ہے, لیکن ہیونگ بلال ود اس, تو اگر تھوڑا بہت بلال آئی تھنک آپ نے اسد کی جو انسائٹ ہے فرام KSA اینڈ مڈل ایسٹ اس کو تو دیکھا ہے, تو آئی مین وٹ وڈ یو ایڈ ٹو دیٹ تھنگ کہ جو ابھی آپ کے انٹریکشن ہو رہے ہیں ینگسٹرس کے ساتھ یا اپنے بیچ میٹس کے ساتھ, پھر جو اپنے سینئرز ہیں ان کے ساتھ. اور ایک چیز جو بڑی خوبصورت اسد نے کہی, اور مجھے لگتا ہے وہ شاید UK میں بھی کسی حد تک پریزنٹ ہے, کہ ہمارا بہت سارا سینئر ممبر وہاں پہ موجود ہے جنہوں نے بہت ہینڈ ہولڈنگ کی ہے لوگوں کی جو یہاں سے جاتے تھے اور ایڈجسٹمنٹس وغیرہ کے لیے. تو ہاؤ آئی مین ڈو یو کمپیئر آل دس when you take UK market basically? سر فرسٹ آف آل تھینک یو کہ میں اپنے بڑے 2 مینٹورس کے ساتھ یہ ٹیبل چیئر کر رہا ہوں. مجھے یاد ہے کہ ایز این آرٹیکل اسٹوڈنٹ اسد صاحب اور آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ جس طرح کی انٹریکشن رہی. تو سر جو میں نے ابھی جو ڈفرینس آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جو UK مارکیٹ اور میں اگر پاکستان مارکیٹ میں جو چیز جو ایک نیا ممبر آتا ہے سپوز بندے نے کوالیفائی کیا ہے یا نیئر ٹو کوالیفائی ہے کہ وہ کیا چیزیں جو کرے جو اسے اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں UK مارکیٹ. کیونکہ UK مارکیٹ میں بیٹھا ہوں, وہاں پاکستانی اسٹوڈنٹ بھی ٹیپ کر رہے ہیں, انڈین بھی کر رہے ہیں, سری لنکن بھی کر رہے ہیں. تو جو مین چیز ابھی وہاں کا کمپٹیشن فرق ہے وہاں کا ایز کمپٹیشن کمپیئر ٹو جی, KSA. بالکل ہاں صحیح کہہ اور رہے وہاں پہ یورپ سے بھی لوگ آ رہے ہیں, نائجیریا سے بھی لوگ آ رہے ہیں. جو جہاں پہ میں کام کر رہا ہوں تو میرے ساتھ جو میرے کولیگس ہیں دے آر ناٹ فرام لائک پاکستانی اور انڈین, دے آر فرام نائجیریا, دے آر فرام زمبابوے. تو وہاں پہ نا کمپٹیشن ایک ڈفرینٹ ہے. تو جو میں نے چیز ریسنٹلی جو چیز بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہے, آپ نے سنا ہوگا اے آئی کے جتنی بھی جو بڑے پروڈکٹس آ گئے ہیں کہ جو آڈٹ فرمز ان کو انکارپوریٹ کر رہی ہیں, کہ جو لوگ انتھوزیسٹ ان میں ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے, یا پھر ان کو یہ ہے کہ وہ اپنی CV میں کچھ اس طرح کی چیزیں ایڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ 2-3 کورسز کیے ہوئے ہیں جو ریسنٹلی جو ممبر کوالیفائی کیے ہیں, یا پھر وہ اس میں کیونکہ بہت سارے کورسز اویلیبل ہیں. تو جو یہ چیزیں کر رہے ہیں تو ان کی ذرا مارکیٹ میں ایکسیسیبلٹی زیادہ ہے. اور جو دوسری چیز آ جاتی ہے کہ جو فائنینشیل سیکٹر, اگر میں کرنٹلی بات کروں, ایک بندہ کوالیفائی کرتا ہے جس نے ریسنٹلی کوالیفائی کیا ہے, ہی وانٹس ٹو موو ان UK اور سم ویئر ایلس ان یورپ. تو جو ابھی کرنٹلی جو فائنینشیل سیکٹر ہے, اگر کسی بندے کا بینکنگ کا ایکسپیرینس ہے, انشورنس کا ایکسپیرینس ہے, تو اٹس لائک وہ ایک وائڈلی اوپن ہے. اور باقی جو چیزیں آ جاتی ہیں کہ ٹیکنیکلی ہمارے ممبر بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اگر میں لنڈن آفس میں جب میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اپنے ممبرس بیٹھے ہوتے ہیں, تو ایسے لگتا ہے کئی مرتبہ کہ میں لاہور آفس میں آ گیا. تو آئی فیل پراؤڈ کہ دیکھیں ہمارے آئی کیپ کے ممبر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اب ماشاء اللہ سینئر مینیجر ڈائریکٹر لیول پہ بھی لوگ جا رہے ہیں, کیونکہ وہ اکنالج کر رہے ہیں کہ جی یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو ایک پروڈکٹ ہمیں دے رہا ہے, اور اس پروڈکٹ کو پروڈکٹ پالش ہو رہے ہیں, اور وہ ایک بگر مارکیٹ میں وہ سرو کر رہے ہیں. تو اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ادر دین ٹیکنیکل اسکل جو ایک آپ کی کمیونیکیشن اسکل آ جاتی ہے, اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ آتی ہے پروجیکٹ مینجمنٹ.
جو ہم اس کو ایک نارمل لیتے ہیں. تو میں نے وہ چیز آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ, کہ آپ ایک پورا ٹاسک لیتے ہو, آپ ایک پورا کلائنٹ پکڑتے ہو, آپ کہتے ہو کہ ٹھیک ہے میں فرام اسٹارٹ ٹو اینڈ کروں گا, میں آئی ایم ٹیکنگ دا رسپانسبلٹی فار فل آڈٹ. اور اس میں ہی ایک چیز آتی ہے کوچنگ, جس کو ہم مطلب میں بیٹھا ہوں تو ایک جو میرے نیچے اسٹاف بیٹھا ہوا, دے گیو دا لاٹ آف امپورٹنس کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ اتنے بندوں کو کوچ کر رہا ہے. تو وہ اس پرسپیکٹیو سے جو جن لوگوں میں یہ چیز آتی ہے وہ اس مارکیٹ میں زیادہ سکسیڈ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ میں بندہ بیٹھا ہوں, جی میں سائٹ پہ بیٹھ کے صرف اپنا کام کر رہا ہوں, میں نے کام کر کے دے دیا, پارٹنر نے ریویو کر دیا, دیٹس فائن. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فرمز کی باقی چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ویل بینگ میں آ جاتا ہے, کیونکہ ایک کلچرل ڈفرینس ہے. پاکستان میں میرے خیال میں ویل بینگ کو اتنا امپورٹنس نہیں دی جاتی, اور وہاں پہ اگر کوئی بندہ کہہ دے جی آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل اور آپ اس کو سپورٹ کر دیں تو وہ آپ کے پروفائل میں ایک بہت بگ پوائنٹ آ جاتا ہے, جو کہ ایک کلچرل ڈفرینس ہے فرام پاکستان اور ود دا یو کے. تو یہ کچھ چیزیں ایڈیشنل آ جاتی ہیں وہاں پہ اگر آپ یہ چیزیں کرتے ہیں. ادر دین ٹیکنیکل پروجیکٹ مینجمنٹ آ گئی, آپ لوگوں فرمز کے کچھ کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں کوئی نئی لرننگ آ گئی ہے تو مجھے فرم اپروچ کرتی ہے جی آپ, یا پھر میں خود فرم کو اپروچ کرتا ہوں بیسیکلی کہ میں یہ لرننگ کروانا چاہ رہا ہوں, میں یہ ٹریننگ دینا چاہ رہا ہوں. تو وہ دے فیل لائک کہ یہ بندہ کچھ کر رہا ہے ہماری فرم کے لیے, کچھ کر رہا ہے, ویلیڈیشن کر رہا ہے. کوئی نئی چیز آ گئی ہے تو وہ نئی چیز کو وہ بڑا سیریسلی لیتے ہیں کہ جی یہ نئی چیز کوئی بھی, جس طرح ابھی میں ای سی جی آ گیا, اے آئی میں بڑی ٹریننگز آ رہی ہیں, تو جو بندہ اس چیزوں کو ذرا سیریسلی لیتا ہے تو وہ اس مارکیٹ میں زیادہ سکسیڈ ہوتا ہے. اور جو باقی چیز آ جاتی ہے کہ جس طرح لوگ پاکستان میں بیٹھ کے وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں, کہ وہ بہت زیادہ مسٹیک کرتے ہیں کہ اگر میں بیٹھا ہوں تو میں رینڈملی جا کے جی میں نے ڈیلائٹ میں اپلائی کر دیا. کیونکہ میں نے ریسنٹلی ابھی جس طرح ماشاء اللہ آپ کا تو اسا بھی جس طرح ان کا پارٹنر لیول کا ایکسپیرینس ہے, آپ بھی اس لیول پہ, میں بھی ریسنٹلی موو ہوا ہوں, تو میرے جتنے بھی جانے والے وہ موو ہو رہے ہیں وہاں پہ, تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پہ اپلائی کر دیا, وہاں سے ریجیکشن آ گئی سپوز نے, تو وہاں پہ ان کی ایک پالیسی ہے کہ کولنگ آف پیریڈ فار دا نیکسٹ 6 months یو کانٹ اپلائی. تو یہ چیز ہے کہ جو بچوں کو نہیں پتا, وہ رینڈملی جا کے ایک دفعہ اپلائی کرتے ہیں, اس کے بعد وہ کنٹینیوسلی اپلائی کرتے جاتے ہیں اس کے اوپر, تو وہ ریجیکشن آئی جاتی ہے. تو یہ کچھ چیلنجز ہیں جو میرے خیال میں اگر ممبرز ان کو کنسیڈر کریں جو کوالیفائی کر گئے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا وہ مے بی کسی سے گائیڈنس لے لیں تھرو لنکڈ ان, یا پھر جو سینئر ممبر بیٹھے ہوئے ہیں, آئی ووڈ ہائیلی سجیسٹ کہ اگر کسی نے یو کے مارکیٹ کو ٹیپ کرنا ہے تو کسی ایک بندے کو کال کریں, ان سے پوچھیں کہ جی ہم کس طرح اس کو جو ہے نا وہ. بیسیکلی جو آپ کہنا چاہ رہے ہو کہ ایک ہے پروڈکٹ اس کی کوالٹی, اور پھر اس پروڈکٹ کو اس مارکیٹ کے مطابق ایوالو کرنا, اس پہ ایک ایفرٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اس مارکیٹ میں انٹر ہونے کے لیے یہ بڑا کی پوائنٹ آپ نے بتایا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ خود سے ویکنسیز پکڑیں اور وہاں پہ اپلائی کرنا شروع کر دیں, اور ایک ریجیکشن آ بھی گئی ہے اس کے بعد پھر سے اپلائی کریں, تو بیسیکلی دیر از اے اسٹریٹجی ٹو گیٹ ان ٹو دیٹ مارکیٹ. اور اس میں مطلب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے بتایا, میرا خیال یہ ہمیں سب کو نوٹ کرنا چاہیے کہ اگر آپ وہاں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کسی سے جو وہاں آلریڈی پریزنٹ ہے اس سے ایک بریفنگ ضرور لینی چاہیے کہ اپلائی کرنے کا پروسیس کیا ہونا چاہیے. یعنی یہ بڑا کی پوائنٹ ہے کہ جی آپ نے ایک دفعہ اپلائی کر دیا اور ریجیکشن ہوگی خدا نہ خواستہ, تو 6 months آپ کو کول آف پیریڈ دینا ہے. اگر آپ اس کے درمیان پھر اپلائی کریں گے تو یعنی کہ ریجیکشن آتی رہے گی, بے شک آپ وہاں پہ کرائٹیریا کو میٹ بھی کر رہے ہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اور یہ چیز میرا خیال ہے شاید ہم بہت سارے ممبرس کو نہیں بتا سکتے, نہیں ایسے ہی پتہ نہیں ہوتی. مطلب شاید اس سیشن کے بعد کوئی اگر اس کو دیکھے تو اس کے نالج میں یہ چیز آئے تو وہ اس کے مطابق پھر وہ سر کال کرتے ہیں کہ مجھے ریجیکشن ہی آئی جا رہی ہے. میں نے ڈیلائٹ میں اپلائی کیا ہے, پی ڈبلیو سی میں اپلائی کیا ہے, تو میں تقریباً ہر ویک اپلائی کرتا ہوں, ریجیکشن آ جاتی ہے. تو بھائی آپ پہلا آپ نے اپلائی کرنا ہے آپ تھورولی. اور جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم نے ایک سی وی بنائی ہوتی ہے, اس سی وی کو ہم پکڑتے ہیں ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ اپلائی کرتے ہیں, کسٹمائز نہیں کرتے. اب جو یو کے میں کچھ فرمز میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کی ریزیومے آتی ہے, پہلا ہوتا ہے سسٹمیٹک چیک, کہ وہ آپ کی سی وی میں کی ورڈز اٹھاتے ہیں, وہ آٹومیٹکلی دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی جو سی وی ہے یہ ہماری جاب ڈسکرپشن کے ساتھ میچ کرتی ہے. اس کا ٹرک یہ ہے, ٹرک نہیں بلکہ یہ اچھی چیز یہ ہے کہ آپ جائیں, تھوڑی ایفرٹ کریں, اپنا 30 منٹ کی سلاٹ سائٹ پہ کریں, آپ دیکھیں کہ جاب ڈسکرپشن میں کیا کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں وہ ریکوائر کر رہے ہیں. سپوز ایک ورڈ لکھا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سی وی میں لکھا ہوا ہے مینٹورشپ, انہوں نے لکھا ہوا ہے کوچنگ,
سی وی کو جا کے تھوڑا امینڈ کریں کہ میں بچوں کی کوچنگ کرتا ہوں. کوچنگ کرتا ہوں. تو جب آپ کی سی وی اس سسٹم کے ساتھ الائن کر جائے گی نا, 70-80% کی ورڈ میچ کر جائے گا, تو وہ آٹومیٹیکلی سسٹم جو ہے نا وہ آپ کی ریزیومے اٹھا لے گا. تو یو آر ان دا نیکسٹ پروسیس. اس کے بعد آپ کے انٹرویوز ہیں, ساری چیزیں ہیں. تو یہ تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ نے فرسٹ ٹائم اپلائی کرنا ہے, یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل بالکل صحیح. کہ آپ کس فرم میں اپلائی کر رہے ہیں, اس کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے, اور اسپیسیفکلی آپ دیکھیں سٹیز کون سے ہیں. اگر آپ لنڈن میں, آپ کو لگتا ہے لنڈن میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے, آپ کسی اور سٹی میں چلیں, برمنگھم چلے جائیں, مینچسٹر چلے جائیں, تو اس کو ذرا تھوڑا تھورلی اسٹڈی کر کے پھر بندہ اپلائی کرے. اور یہ مطلب ایک فرسٹ پروسیس آ جاتا ہے کہ آپ ان کے پورٹل پہ جائیں جا کے, کیونکہ اگر میں دیکھوں اگر کسی بندے نے جانا ہے تو اس کا کلیئرلی 3 اسٹیپس ہیں. اور جو میں دیکھتا ہوں کہ جو انڈینز ہوتے ہیں نا وہ بہت ایکٹیو ہیں اس چیز کے اوپر. پہلا پروسیس جی آپ نے سارٹ آؤٹ کر لیں جی 10 فرمز ہیں, 4 بگ 4 آ گئی, اس کے بعد 6 فرم بڑی فرمز آ گئی. سپوز ایگزامپل لے رہا ہوں, آپ نے وہ لسٹ آن کر لی, یہ میری 10 فرمز ہیں. آپ ان کے سپوز ویکلی جائیں, ان کے پورٹل پہ جائیں, دیکھیں کون سی ویکینسی ہے, رینڈملی اپلائی نہ کریں. اب دیکھیں دا پوزیشن دیٹ سوٹیبل ٹو یو. اگر میرا انشورنس کا ایکسپیرینس ہے, ویٹ کریں, انشورنس کی پوزیشن آئے گی, آپ ایگزیکٹلی وہاں پہ جا کے اپلائی کریں. آپ ریگولرلی چیک کرتے رہیں, جو آپ کو ویکینسی آتی ہے وہاں پہ جا کے اپلائی کریں. دوسرا مطلب یہ ایک آ گیا کہ آپ رینڈملی چیک کریں جی ان کی ویب سائٹ پہ کیا آ رہا ہے. دوسرا یہ آپ لنکڈ ان پہ جائیں. لنکڈ ان پہ مطلب ابھی اے آئی آ گیا ہے, ایک جابس کا آپشن آتا ہے جس میں جتنی بھی نئی ویکینسیز آ رہی ہوتی ہیں آپ کو وہاں پہ آ کے پتہ چل جاتی ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں جو لوگ مس کرتے ہیں, ریکروٹرس کو اپروچ کرنا, جو کہ یو کے مارکیٹ میں بہت کامن ہے. کہ آپ دیکھیں کتنے ریکروٹرز ہیں, آپ ان کو میسج کریں. ہمارے مطلب میرے جونیئرس اور جو کولیگس ہیں ابھی وہ ریکروٹرس کو اپروچ کرتے ہیں, جی میری یہ ریزیومے ہے, میرا یہ ایکسپیرینس ہے. تو وہ ریکروٹر کیا کرتا ہے, وہ آپ کو پش بیک کرتا ہے. مطلب وہ ان کے پینل پہ کچھ فارمز ہوتی ہیں, تو وہ ایک آپ کا بیسیکلی ایک آپ کو ایڈوکیسی کا ایک پوائنٹ مل جاتا ہے کہ وہ آپ کو ایڈوکیٹ کر رہا ہے کہ آپ ایزیلی پلیس ہو سکتے ہیں. اوبیسلی اس کا بھی کمیشن ہوتا ہے اس میں. تو یہ ایک 3 اسٹیپ پروسیس ہے کہ جو بھی نیا ممبر جو بھی کوالیفائی کر گیا ہے یا ان پروسیس ہے, وہ اس چیز کو اگر کنسیڈر کرتا ہے تو ایک. چلیں بلال, تھینک یو ویری مچ یار فار یور ٹائم. ویسے تو آپ چھٹیوں پہ آئے ہوئے تھے, ہم نے آپ کو پکڑ لیا, لیکن آئی تھنک جو ہم نے آج آپ سے انسائٹ لی ہے, particularly UK market and Europe market, I'm sure this will be very beneficial to our members, and particularly those youngsters, they are trying to get into that market. اور میرا خیال ہے میں تمہارا نمبر تو خیر ابھی شیئر نہیں کرا کسی کے ساتھ, بٹ دے پیپل شوڈ کانٹیکٹ می ٹو گیٹ یور کانٹیکٹ آلسو, تاکہ آپ ان کو جب وہ آئیں تو ہیلپ آؤٹ کر سکیں. But definitely it was really insightful, always and I'm available quite for sure that members. it will be very beneficial. اور جناب امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ بیٹھک بھی پسند آئی ہوگی, اور اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ریلیونٹ بتا سکیں, جو آپ کے پروفیشن کو, آپ کے کیریئر کو آگے بڑھانے میں ہیلپ فل ہو سکتی ہیں. اینڈ ان شاء اللہ ویل کنٹینیو ود دیز گڈ سیشنس. تھینک یو ویری مچ ونس اگین, لک فارورڈ ٹو سی یو سم ٹائمس لیٹر. اللہ حافظ.